تھرڈ امپائر کی تھرڈ کلاس امپائرنگ، بھارت کے خلاف فخر زمان کا غلط آؤٹ دے دیا۔ پاکستان نے معاملہ آئی سی سی میں اٹھا دیا۔ ٹیم مینیجر نے میچ ریفری کو تحفظات سے آگاہ کیا۔ کپتان کی میچ رپورٹ میں بھی پاکستانی ٹیم انتظامیہ نے متنازع فیصلے کو ہائی لائٹ کیا۔ کمنٹیٹر نے بھی امپائر کے فیصلے کو حیران کن قرار دیا۔ فخر زمان کو 15 رنز پر تھرڈ امپائر نے آؤٹ دیا تھا۔ صاحبزادہ فرحان کا نصف سینچری کے بعد جشن کا منفرد انداز، بھارت کے خلاف ایسا انداز کیوں منایا؟ صاحبزادہ فرحان نے لب کشائی کر دی، کہتے ہیں 50 کے بعد جشن کا نیا انداز تھا، لوگوں کے مطلب نکالنے کی پرواہ نہیں۔ کھیل کے میدان کو بھارتیوں نے بنا دیا سیاسی دکان، بھارتی تماشائیوں کی روایتی بدتمیزی، جملے کسنے سے باز نہ آئے۔ بھارتی تماشائیوں کو حارث رؤف سے چھیڑ چھاڑ مہنگی پڑ گئی۔ حارث رؤف نے 6-0 کا اشارہ کر کے رافیل کا ملبہ یاد کرا دیا۔ پاکستانی تماشائیوں نے بھی رافیل کے نعرے لگا کر بھارتیوں کو خوب جلا بھنا دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی حارث رؤف کو کم چک کے رکھ کہہ کر شاباش۔ میچ کے دوران حارث رؤف اور ابھیشیک شرما کے درمیان گرما گرمی ہوئی۔ ایشیا کپ میں پاکستان کا کل سری لنکا سے مقابلہ ہوگا۔ فائنل تک رسائی کے لیے گرین شرٹس کو میچ جیتنا ہوگا۔ گزشتہ روز بھارت نے پاکستان کو شکست دی تھی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم آمد، ون ڈے سیریز جیتنے پر جنوبی افریقہ کی کپتان کو ٹرافی دی۔ ویمنز کرکٹ ٹیم کی کھلاڑیوں اور کوچز سے ملاقات، محسن نقوی نے خواتین کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا۔ مسلسل 2 سینچریاں کرنے پر سدرا امین کے لیے 20 لاکھ روپے انعام کا اعلان، تمام خواتین کھلاڑیوں کو 10-10 لاکھ روپے ملیں گے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت میں اضافہ، 2 ریاستی حل پر عالمی سربراہی اجلاس آج ہوگا۔ سعودی عرب اور فرانس عالمی کانفرنس کی میزبانی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کچھ دیر میں امریکہ پہنچیں گے۔ شہباز شریف جنرل اسمبلی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ غزہ کے بحران اور فلسطینی عوام کی مشکلات اجاگر کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پہلے ہی نیو یارک میں موجود ہیں۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور پرتگال نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ لندن میں فلسطینی سفارت خانے پر فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا۔ فلسطینی رہنما اور قطر کا مغربی ممالک کا خیر مقدم۔ امریکہ نے مغربی ممالک کے اقدام کو نمائشی قرار دے دیا۔ چین کا 2 ریاستی حل کی UN میں مکمل رکنیت کی حمایت کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، کہتے ہیں کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی۔ حماس کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط، غزہ جنگ بندی کے لیے بڑی پیشکش کر دی۔ مطابق حماس نے 60 دن کی جنگ بندی کی ضمانت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس نے جنگ بندی کے بدلے آدھے یرغمالیوں کی رہائی کا یقین دلایا۔ اس وقت حماس کی قید میں 48 یرغمالی ہیں۔ پنجاب کی تاریخ کا بلکہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب آیا ہے پنجاب میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی حکومت جاگ رہی تھی۔ ہم نے 2.5 ملین افراد کو سیلاب آنے سے پہلے، جہاں سیلاب آنے کا خطرہ تھا، وہاں سے راتوں رات ہم نے ان کو نکالا، ایویکیویٹ کیا اور محفوظ مقامات تک لے کر گئے۔ نواز شریف کی خدمات نکال دیں تو کھنڈرات بچیں گے۔ ہر جگہ نواز شریف کی خدمات کے نشانات ہیں۔ میٹرو بس، موٹر وے نواز شریف نے بنائی، ایٹمی دھماکے نواز شریف نے کیے۔ مریم نواز کی پاکستان کے لیے نواز شریف کی خدمات کی تعریف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ساہیوال میں الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان حرمین شریفین کی دھرتی کا محافظ بن گیا، اللہ نے پاکستان کے نصیب میں یہ عزت لکھی۔ پاک سعودیہ دفاعی معاہدے پر پارلیمنٹ میں لینے کا فیصلہ، قومی اسمبلی اجلاس 29 ستمبر کو طلب کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف پالیسی بیان دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھاول نگر میں فلڈ اینڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، ریلیف کیمپ میں سلائی کڑھائی پوائنٹ کا معائنہ کیا۔ مریم نواز نے سلائی مشین چلا کر خواتین کو حیران کر دیا۔
متاثرین کے ساتھ کھانا کھایا، ریلیف کیمپ میں بچے کی پیدائش پر والدہ کو مبارکباد دی، نومولود کو پیار کیا۔ مریم نواز بچوں میں گھل مل گئیں، تحائف بھی تقسیم کیے۔ اس وقت ٹرانسپورٹ کے بیشتر پروجیکٹس جو ہیں وہ حکومت اس پہ کام کر رہی ہے۔ چند ہفتوں کی بات ہے کہ ہماری ڈبل ڈیکر بسز بھی کراچی شہر میں پہنچ جائیں گی۔ ہماری مزید ای وی بسز کی ٹرانچ جو ہے وہ کراچی میں پہنچ جائے گی۔ ایک خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب سندھ میں جو ہے وہ ای وی بسز اور نارمل بسز بنا کریں گی۔ یہاں مینوفیکچرنگ پلانٹس جو ہیں وہ لگے۔ پانی زیادہ آیا تھا لیکن بہتر پلاننگ سے اور اگر اریگیشن کو لیڈ دی جاتی تو جو ہے سب بہتری ہو سکتی، اس سے کم تباہی ہو سکتی تھی۔ اریگیشن اچھی پلاننگ کی تو الحمدللہ بچت کی۔ پنجاب حکومت کی ناتجربہ کاری کے باعث سیلاب نے زیادہ تباہی مچائی۔ شرجیل انعام میمن کی کڑی تنقید، بولے کسانوں کو نقصان پہنچا کر گندم درآمد کی جا رہی ہے۔ وفاقی حکومت خود کو عقل کل نہ سمجھے، سندھ میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے بہترین پلاننگ کی گئی۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کی اتحادی نہیں ہے، صرف ساتھ دیتے ہیں۔ شرجیل میمن نے مزید کہا الیکٹرک بسیں اب سندھ میں بنائی جائیں گی، چند ہفتے میں ڈبل ڈیکر بسیں کراچی پہنچ جائیں گے۔ سیلابی ریلے گزر گئے لیکن متاثرین کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ بہاولپور کے علاقے مبارک پور میں مکان تباہ، ایک ہی خاندان کے کئی افراد بے گھر ہو گئے۔ رحیم یار خان کے علاقے ترنڈا محمد پناہ میں غریب خاندان کی برسوں کی جمع پونجی لمحوں میں تباہ ہو گئی۔ بت شریف میں درجنوں دیہات اجڑ گئے، مکانات و فصلیں تباہ۔ سیلاب زدہ علاقے میں مویشیوں کو بچاتے شہری بہہ گیا۔ سیلاب سے متاثرہ قصور میں دلہا کشتی پر دلہن بیال آیا۔ دلہا کشتی میں دلہن کے گاؤں حجرہ شاہ مقیم پہنچا۔ علاقے میں سیلابی پانی کے باعث زمینی سفر ناممکن ہے۔ بروقت بوٹ سروس کی فراہمی پر دلہے کے اہل خانہ کا ریسکیو 1122 ٹیم سے اظہار تشکر۔ دریا ستلج میں پانی کا تیز بہاؤ، موٹر وے M5 11 مقامات سے متاثر۔ جلال پور پیروالا کے مقام پر موٹر وے کے دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے 10 روز سے بند۔ ترجمان کے مطابق موٹر وے کو شجاع آباد سے جھانگڑا تک ٹریفک کے لیے بند کیا گیا۔ موٹر وے پر سفر کرنے والی ٹریفک کے لیے متبادل پلان پر عمل درآمد جاری ہے۔ دریائے سندھ بپھر گیا، دادو کے علاقے میہڑ میں 50 سے زائد دیہات ڈوب گئے، تیار فصلیں تباہ۔ سیلابی پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ کوٹری براج پر درمیانی درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 3,64,000 کیوسک ہو گیا۔ گڈو اور سکھر براج پر بہاؤ میں کمی، نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ گڈو براج پر پانی کا بہاؤ 2,60,000 اور سکھر پر 2,61,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سرمایہ کاری اور تجارت کو فروغ دینے کی ہدایت، قابل عمل منصوبوں پر کام کیا جائے، سرمایہ کاری، اقتصادی اور تجارتی سرگرمیاں بڑھائیں۔ شہباز شریف کا ویڈیو لنک پر اجلاس سے خطاب، زراعت، آئی ٹی، معدنیات، ٹورزم، قابل تجدید توانائی پر گفتگو۔ وزیراعظم نے کہا ان شعبوں میں باہر سے سرمایہ کاری آ سکتی ہے۔ جعلی ڈگری کیس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت ملتان نے جمشید دستی کو 17 سال قید کی سزا سنا دی۔ جمشید دستی کے خلاف الیکشن کمیشن نے جعلی ڈگری کا کیس دائر کر رکھا تھا۔ متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی وارنٹ منسوخی کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ کا دونوں ملزموں کو گرفتار کر کے 24 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم۔ کراچی میں سپر ہائی وے کے قریب قتل کیے جانے والے 3 خواجہ سراؤں کے حوالے سے بڑا انکشاف۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تینوں خواجہ سراں بایولوجیکل مرد نکلے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق، خواجہ سراؤں کو 1 سے زیادہ گولیاں ماری گئی۔ پولیس کو ایک خواجہ سرا کا موبائل مل گیا، جیو فینسنگ بھی کروائی گئی۔ اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں شدت آ گئی، بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر وحشیانہ بمباری۔ 24 گھنٹے میں مزید 75 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غذائی قلت اور علاج کی سہولیات نہ ہونے سے 3 سالہ بچی دم توڑ گئی۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 65,000 سے تجاوز کر گئی۔ ایریزونا میں
چارلی کرک کی یاد میں تعزیتی تقریب. چارلی کرک کی اہلیہ کا شوہر کے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا چارلی حق کی بات کرتا تھا اس لیے قتل کیا گیا. 1 سال پہلے امریکہ کی حالت اب مستحکم ہے. دوسرے ملکوں نے ٹیرف سے فائدہ اٹھایا اور امیر ہو گئے. شکار کو جائز سے پاک کریں گے. آٹزم کا حل ڈھونڈ لیا ہے. کل بڑا اعلان کروں گا. سعودی عرب کے قومی اور پاک سعودی دفاعی معاہدے کی مناسبت سے صحرا میں جیپ ریلی. پاکستان اور سعودی پرچموں کی بہار آ گئی. حکومت ریاض کی صحرائی وادی النساء میں ریلی ڈرائیورز کا کمال مہارت کا مظاہرہ. رئیس امروہوی جہان علم و ادب کا روشن نام. معروف شاعر اور ادیب رئیس امروہوی کو دنیا سے رخصت ہوئے 37 برس ہو گئے. چاہنے والوں کے دلوں میں آج بھی زندہ. اعلان فیشن ویک میں انوکھے انداز سے کپڑوں کی نمائش. فٹ پاتھ کو ریمپ بنا دیا گیا. حسیناؤں نے کھلے آسمان تلے فٹ پاتھ پر جلوے بکھیرے.